تمہارا اللہ ایک ہے۔ یہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ ایک ہے، لیکن قرآن کی وضاحت ضروری ہے تاکہ ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ جس کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے اور جس کے ایمان میں تازگی پیدا ہو رہی ہے، ذرا جاگ کر کے سبحان اللہ۔ تو ہواؤں کی 8 قسمیں بنی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کو چلانے والا اللہ۔ آگے فرمایا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمینوں آسمانوں کے درمیان جو بادل ہوتے ہیں، ان بادلوں کو بھیجنے والا، زور سے، بادلوں کو بھیجنے والا اللہ ہے۔ یہ بادل، مفسرین نے لکھا یہ بادل بارش کی چھلنی ہوتی ہے، یہ بادل بارش کی چھلنی ہوتی ہے، اور یہ بادل جب آتے ہیں یہ اشارہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت آنے والی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب تیز ہوا چلے یا جب آندھی آ جائے یا جب بارش آ جائے، اندھیری چھا جائے، میرے آقا جو سا بھی کام کر رہے ہوں اس کام کو چھوڑ دیتے، اپنے اللہ کے سامنے نماز میں مصروف ہو جایا کرتے، اللہ کے سامنے نماز میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بارش آئی، بادل آیا، اور اسی طرح یہ جو ہوائیں چلتی ہیں اس میں نماز میں کیوں مصروف ہوتے ہیں؟ مفسرین کرام جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے آقا اس لیے نماز کے اندر مصروف ہوتے ہیں کہیں یہ ہوا جو ہے یہ عذاب نہ ہو، کہیں یہ بادل عذاب نہ ہو۔ آپ اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے میرے رب میری امت کو اس عذاب سے محفوظ فرما۔ پتہ چلا کہ میرے آقا امت کے لیے بڑی دعائیں مانگ کر گئے ہیں۔ تو آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل ہیں، ان بادلوں کو میرے رب نے مسخر کر دیا ہے، مسخر بین السماء والارض۔ تو یہ ساری چیزوں کو چلانے والی ذات کون سی ہے؟ زور سے کون سی ہے؟ اللہ۔ اب ذرا توجہ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمینوں اور آسمانوں کے نظام کو اس میں بد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا نظام، اے انسان اس کے اندر غور کر، زمین کے بنانے میں غور کر، آسمان کے بنانے میں غور کر، رات اور دن کے آنے جانے میں غور کر، کشتیوں کے پانی میں چلنے میں غور کر، یہ جو زمین پہ جانوروں کو پھیلا دیا ان کے اندر غور کر، پانی آسمان سے برستا ہے، اس سے زمین کو زندہ کیا جاتا ہے، اس میں غور کر، ہوا کے چلنے میں غور کر، بادلوں کے مسخر ہونے میں غور کر، لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ فرماتے ہیں ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے۔ کس قوم کے لیے؟ عقل والی۔ عقل والی قوم کون سی ہے؟ جس کے دماغ میں اللہ نے یہ چیز ڈالی ہے، عقل موجود ہے، شعور موجود ہے، وہ بندہ ان چیزوں پہ غور کرے تو لازماً پتہ چلے گا ساری چیزیں کس کے اختیار میں ہیں؟ زور سے کس کے اختیار میں ہیں؟ اور زور سے کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، جب یہ ساری چیزیں میرے اختیار میں ہیں، عبادت بھی میری کر، عبادت بھی۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھنا، آگے دوسری آیت شروع ہونے والی ہے۔ ایک ہوتی ہے عبادت، ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے عبادت
عبادت اور ایک ہوتی ہے اطاعت، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، عبادت زور سے، عبادت صرف اللہ کی، اور اطاعت میرے نبی پاک کی بھی کرتی ہے۔ عبادت میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، سجدہ اسی کو، عبادت اسی کو، اور پیشانی اسی کے سامنے جھکانی ہے۔ اللہ کے علاوہ پیشانی کسی کے در پر نہیں جھکانی، زور سے، اللہ کے علاوہ پیشانی کسی کے در پر نہیں جھکانی۔ اگر ذوق ہو تو میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ اللہ اکبر۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، میں بیان کرتا ہوں، خطبہ جب خطیب تقریر کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، مقرر جب اپنی تقریر کرتا ہے، وہ تقریر میں یوں کہتا ہے نا میرے آقا نے فرمایا، یا یوں کہتا ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا، مختلف الفاظ ہے۔ پھر میں فرمایا جاؤں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ پر، ارے جب بیان کرتے تھے، خطابت بھی جن پہ ناز کیا کرتی تھی، جن کی آواز کو سننے کے لیے جنگلی جانور بھی آیا کرتے تھے، ارے پرندے بھی کھڑے ہو کر ان کی آواز پہ عاشق ہو کر سنا کرتے تھے۔ آپ جب بیان فرماتے، میں اور آپ کہوں کہ میرے آقا نے فرمایا، جب سید عطا اللہ تقریر کرے تو آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں، میرے نانا جی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بیان کرے تو فرماتے میرے نانا جی، چونکہ وہ سید تھے نا، محدثین مورخین لکھتے ہیں 19ویں پشت سے جا کر میرے آقا سے ملتے ہیں۔ وہ سید ہے، وہ حقیقی سید ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اپنے آقا کا حسن و جمال دیکھتا ہوں، میری اس بات پہ غور کرنا، میں جب اپنے آقا کی، اپنے نانا کی تعریفیں دیکھتا ہوں، ارے قرآن کا ہر وقت، قرآن کا ہر صفحہ، قرآن کی ہر عبارت میرے نبی کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اسے دیکھتا ہوں، توجہ، تو میرا جی کرتا ہے، ارے میں جب دیکھتا ہوں اپنے نبی کے واقعات کو، تو مجھے یوں